بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3071 کا ترجمہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ کہا، اگرچہ کہ صحیح کہا ہو، درست کہا ہو، پھر بھی اس نے غلطی کی۔ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر اپنی طرف سے کرنا، اپنی رائے کے سے کرنا یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شریعت میں سخت منع ہے، کیونکہ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ اس آیت میں اللہ کی مراد یہی ہے، اس کا نام تفسیر ہے۔ اور ایک اس کے مقابلے میں ہے تأویل۔ تأویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، احتمالات ہوتے ہیں اس میں، یہ ہو سکتا ہے یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تفسیر میں یہ ہوتا ہے کہ یقین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنے کے لیے صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں، جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، یہ دلیل اور سند ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پر غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے اور عربی زبان، حالانکہ صحابہ کرام جو عربی النسل تھے، جن کی زبان مادری زبان عربی تھی، اس کے باوجود قرآن مجید کی آیتیں جب نازل ہوتی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتوں کا مفہوم اور مطلب پوچھا کرتے تھے، حالانکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے، ان کی اپنی مادری زبان ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیے، ظلم کو شامل نہیں کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر طرح کا امن ہے۔ تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا۔ ظلم کا مطلب صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی کوتاہی کرنا، کسی دوسرے پر ظلم کرنا، یہ مراد ہے، سمجھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد خاص ظلم ہے۔ ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو شرک سے اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیے، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر عذاب سے چھٹکارا ہے، امن ہے۔ تو ظلم کا مطلب ذہنوں میں جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا کر رکھنا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے۔ تو شرک بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو صحابہ کرام خود قرآن کے معانی، مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا تو فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کے لیے بالکل اس کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کریں۔ تو بہرحال قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سند ہونا، دلیل ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کے جو مطالب بیان کیے ہیں، حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اپنی رائے کا دخل دے کر، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہنا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کسی آیت کا مطلب بیان کرے اور وہ درست بھی نکلے تب بھی وہ غلطی پر ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی طرف سے کرنے کی خطاً کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شارح بھی بنا کر مبعوث فرمایا کہ قرآن پاک کی آیتوں کے معانی، مفاہیم اور مطالب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ چنانچہ آپ نے اس فریضے کو انجام دیا۔ مفتی صاحب جی، ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں جی، کہ ابھی ذہن میں آتے آتے نکل گیا سوال میرے، جی، پھر آیا تو میں
جی، اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سہیل بن حزم کے بارے میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے، اسی طرح بعض صحابہ کرام اور دوسرے علماء سے منقول ہے کہ انہوں نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرنے میں انتہائی سختی برتی ہے۔ علم نہیں ہے، تفسیر نہیں کرنا چاہیے۔ تفسیر کرنے کے لیے بھی تمام علوم میں مہارت ضروری ہے، ناسخ منسوخ، بہرحال بہت سارے علوم میں تبحر حاصل ہونے کے بعد یہ منصب عطا کیا جاتا ہے، اور جن پر قرآن مجید کے معانی، مفاہیم، اسرار اور حقائق کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور جن کے لیے سب حقائق اور معانی اور مفاہیم اور مطالب کا انکشاف کر دیا جاتا ہے، وہ لوگ ہی اس کو واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرنا سخت منع ہے۔ مجاہد، قتادہ، یہ بڑے بڑے مفسرین اپنے وقت کے متبحر علماء گزرے ہیں۔ مجاہد، قتادہ اور دوسرے علماء سے جو تفسیر مروی ہے، اکثر مجاہد کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ تفسیر کے بارے میں آیتوں کی تفسیر بیان کرتے وقت اقوال نقل کرتے ہیں۔ تو ان دونوں حضرات سے جو تفسیر مروی ہے، ان کے بارے میں یہ خیال درست نہیں ہے، یہ ہرگز خیال نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیا یا بغیر علم کے تفسیر کی، بلکہ ان حضرات سے یہ بات منقول ہے جو ہم نے کہی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ حسین بن مہدی بصری نے بواس عبد الرزاق اور معمر حضرت قتادہ سے نقل کیا، فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کی ہر آیت کے متعلق کچھ نہ کچھ سنا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے متعلق، ہر آیت کے بارے میں نے صحابہ کرام سے اس کی تفسیر کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہے، بغیر سنے کے صحابہ سے ہم اپنی رائے سے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ ابن ابی عمر نے بواس سفیان بن عیینہ اعمش سے نقل کیا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اگر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات نہ پڑھتا تو قرآن پاک کے بہت سے مسائل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی جو میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں۔ یعنی اگر مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی ہوتی تو آپ کے علم سے میں خوب استفادہ کرتا اور مجھے کسی دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار مجتہد صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی سب فتویٰ نہیں دیتے تھے، بلکہ معدود چند افراد فتویٰ دیا کرتے تھے، اور تمام صحابہ کا علم خلفائے راشدین میں عشرہ مبشرہ میں موجود تھا۔ اور پھر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ پھر ان تمام صحابہ کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر اور حضرت علی میں موجود تھا۔ یہ تمام صحابہ کے علوم کے جامع تھے یہ حضرات۔ تو بہرحال حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات پڑھتا، آپ کی شاگردی کا مجھے شرف حاصل ہوتا، تو میرے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا اور مجھے دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ لیکن اللہ کے فضل سے مجھے عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، ترجمان القرآن ہیں، جن کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی تاثیر سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے علمی مقام و مرتبے کی وجہ سے آپ کو بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اپنی مجلس میں۔ حدیث نمبر 3072۔ لیکن مفتی صاحب جی، وہ سوال جو ابھی میرے کو یاد آ گیا ہے جی کہ قیامت تک پھر کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، جی کوئی نئی قرآن کی آیت آنے والی نہیں ہے، کوئی نئی حدیث آنے والی نہیں ہے۔ جی حدیث وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، قیامت تک جی حدیث یہی رہے گی، قرآن یہی رہے گا، نہ قرآن میں جو ہے تبدیلی ہوگی نہ حدیث میں تبدیلی ہوگی۔ تو پھر حالات اور وقت کے تقاضے کے لحاظ سے علماء اور مفسرین تفسیر تو کریں گے نا، پھر اپنی طرف سے اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا، اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ جو ہے مل رہا ہے، جی، تو پھر اپنی طرف سے ہی کرے جیسا ہو رہا نا تفسیر یہ۔ بغیر علم کے تفسیر نہیں کرنا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، کوئی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ثابت کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کی آیتوں کی جو تفسیر ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب تک ایک آیت کے کئی معانی، مطالب اور مفاہیم
کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا اس وقت تک اس کو قرآن کی فصاحت اور بلاغت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید تمام علوم کا بحر ذخار ہے، تمام علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، ہر علم کے بارے میں آپ کو قرآن مجید میں رہنمائی ملے گی۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں لیکن ہماری فہم ان تک پہنچنے سے قاصر ہے، پہنچ نہیں سکتی ہماری فہم۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ مرچی کا بھی ذکر ہے کیا قرآن میں؟ پوچھیں، اب کہاں تلاش کریں گے، مرچی کا ذکر کہاں ملے گا؟ تو ان لوگوں کی جو فہم تھی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اس کے ذریعے وہ ایسے چیزوں کو فوراً جواب تلاش کر کے دیتے تھے، فوراً جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مرچی کا ذکر ہے، آپ کے پورے میٹیریل کا ذکر ہے، کھانے پکانے کے، اشیاء خرد و نوش کا، کرانہ اسٹور کا بھی۔ وہ کیا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے۔ تو کشتی کے ذریعے ہی اس زمانے میں ٹرانسپورٹ کا اہتمام تھا کہ کشتی کے ذریعے سامان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منتقل کیا جاتا تھا۔ کپڑوں کی تجارت ہے، مختلف سامان وغیرہ کشتیوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ تو بولے والفلک التی تجری فی البحر میں آ گئی مرچی بھی، جو مختلف جگہ سے سامان جیسے لایا جاتا ہے۔ جیسے کسی ایک مقام پر گیہوں اگتی ہے، اناج اگتا ہے، کسی مقام پر چاول اگتا ہے، وہاں سے لاتے ہیں تو وہ کشتی میں رکھ کے لاتے ہیں۔ اب اس دور میں ٹرانسپورٹ کے طریقے بدل گئے ہیں، لاریاں ہیں، ٹرالیاں ہیں، دوسرے ہیں۔ اس زمانے میں سمندری جہاز کے ذریعے سامان شفٹ کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شیشہ بھیجا، ایک بوٹل، اور یہ کہا کہ اس میں دنیا کی ہر چیز بھیجائیے اب ڈال کر۔ اب کیا بھیجیں گے بوٹل میں؟ بولی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں بادشاہ کے پاس سے یہ بوتل آئی ہے، بوٹل ہے، ایک شیشہ ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں دنیا کی ہر چیز بھر کر بھیجی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پانی بھر کر بھیج دیجئے، اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر چیز میں پانی ہے، پانی بھیج دے، پوری کائنات کی تمام اشیاء آ گئی اس میں۔ تو یہ جو فہم ہے اور یہ جو علم ہے، یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد جب اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے علوم کا وارث بناتا ہے، ایسے علوم عطا کرتا ہے جو علوم ان کو معلوم نہیں تھے، جن علوم سے یہ لوگ واقف نہیں تھے۔ یعنی علم لدنی اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ احادیث شریفہ کا مفہوم اور مطلب سمجھنا، یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، محدثین اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ بھی، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ غالباً بادشاہ کے دربار میں موجود تھے۔ اس وقت بادشاہ نے آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی ایک تھیلی پیش کی تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک درباری عالم، علماء سو میں سے وہاں ایک عالم موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جو تحفہ قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اشرفیوں کی تھیلی، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں انسان کے بوڑھا ہونے کے باوجود جوان رہتی ہیں، اس میں سے ایک عمر کی زیادتی ہے اور مال کی محبت۔ حدیث شریف تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، پھر آپ کا یہ انکار کرنا بظاہر تکلف، تصنع معلوم ہوتا ہے کہ آپ بادشاہ کے پاس اپنا سکہ جمانے کے لیے اور اپنا رعب و دبدبہ بادشاہ کے دل میں بٹھانے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ آپ نے حدیث شریف تو پڑھ لی لیکن اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھے۔ حدیث میں کیا آیا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد بچہ، پھر اس کے بعد انسان جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کے جوان ہونے کا سوال کیسے؟ تو ایسے ہی ہمارے دلوں میں اللہ کے فضل سے مال کی محبت پیدا ہوئی ہی نہیں تو پھر جوان ہونے کا سوال کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ معانی اور مفاہیم جو بزرگان دین کے قلوب پر منکشف ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، قرآن کے اسرار، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو
ایسے علوم کا وارث بناتا ہے جو عام لوگ جن علوم سے واقف نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 3072 من سورة فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال يا ابن الفارسي فقرأها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقوم العبد فيقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي فيقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا حديث حسن وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے۔ 2 بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ یہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ البتہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات اسی کی مقتدی کی قرات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ کب؟ اگر آواز آ رہی ہے کانوں میں امام کی قرات کی تو غور سے سننے کا حکم ہے، جہری نمازوں میں اور سری نمازوں میں وَأَنصِتُوا لَهُ، اگرچہ کہ آواز نہیں آئے گی کانوں میں لیکن دھیان دینا ہے، اس طرف توجہ رکھنا ہے، توجہ دینا ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تنہا پڑھنے والے کے لیے ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی، اور امام کے ساتھ اگر پڑھ رہا ہے، مقتدی ہے، تو اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ اگر وہ بھی پڑھے گا امام کے ساتھ تو پھر قرآن کی مخالفت لازم آئے گی، جس میں کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ سنیں گے کب؟ جب خاموش رہیں گے، ورنہ امام کے ساتھ خود بھی پڑھیں گے تو پھر سننے کا جو حکم آیا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نامکمل رہتی ہے، یعنی کمال درجے کی نفی ہے۔ یہاں پر میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ بیان کیا تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تنہا پڑھنے کی صورت میں تو ظاہر بات ہے سب پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، ضم سورہ بھی پڑھنا ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن فارسی اس وقت دل میں پڑھا کرو، آہستہ آہستہ پڑھو دل میں امام کے رکنے کے بعد۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی گئی ہے۔ نماز سے مراد یہاں پر سورہ فاتحہ ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی بندے کے لیے، اور بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا، مانگا، طلب کیا۔ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو کر پڑھتا ہے۔ جب بندہ مسلمان رکعت باندھتا ہے نماز کی نیت کر کے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی، میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی۔ یہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، تمام حسن و جمال کا سرچشمہ، تمام خوبیوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے اشیاء میں حسن و جمال ہے۔ جہاں کہیں حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھی جائے اس کو اللہ کی طرف ہی پھیرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین، یہاں تک
اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اور اس کی بزرگی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور یہ میرے لیے اور بندے کے درمیان منقسم ہے۔ پھر ایاک نعبد سے لے کر آخر تک میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے مانگا اس کے لیے وہی ہے۔ جو مانگے گا بندہ، جو طلب کرے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک۔ یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ اور اسماعیل بن جعفر اور کئی دوسرے حضرات نے بواسطہ علاء بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے ہم معنی روایت نقل کی۔ ابن جریج اور مالک بن انس نے بواسطہ علاء بن عبد الرحمن اور ابو الصائب مولا ہشام بن زہرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی۔ ابن اویس بواسطہ والد علاء بن عبد الرحمن اور ابو الصائب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل پیش کرتے ہوئے احناف یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کا جز ہوتا تو یہاں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا ذکر ہوتا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو، نماز کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، اور پھر جب ذکر کیا اس تقسیم کا تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا۔ لہذا تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ ہی کسی دوسری سورت کا جز ہے۔ اس کو صرف فصل کے لیے نازل کیا گیا ہے، تبرکاً پڑھا جاتا ہے ہر ایک سورے سے پہلے۔ ایک سورے کو دوسرے سورے سے ممتاز کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھی گئی ہے۔ البتہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا جز ہے۔ حدیث نمبر 3073 حدثنا بذلك محمد بن یحییٰ و یعقوب بن سفیان الفارسی قال حدثني ابن ابی اویس عن ابیہ عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني ابی و ابو الصائب مولا ہشام بن زہرہ وكانا جليسين لأبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام وليس في حديث إسماعيل بن أبي أويس أكثر من هذا وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال كلا الحديثين صحيح واحتج بحديث ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز ناقص و نامکمل ہے۔ اسماعیل بن ابی اویس کی روایت میں اس سے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابو زرعہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ انہوں نے ابن ابی اویس کی حدیث سے بھی دلیل پکڑی جو انہوں نے بواسطہ والد حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ بہرحال یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث شریفہ سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، جبکہ احناف کے پاس اگر تابع امام کے ہو تو اس کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، صرف تکبیرات انتقال کہنا ہے، اور امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہنا چاہیے بس۔ اور سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر کمال کی نفی ہے، اس کی نماز ناقص ہوگی، نامکمل ہوگی، ناتمام ہوگی۔ البتہ یہ حکم تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے کہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، واجب ہے۔ حدیث نمبر 3074 حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرحمن بن سعد اخبرنا عمرو بن ابی قیس عن سماک بن حرب عن عباد بن حبیش عن عدی بن حاتم قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدی بن حاتم وجئت بغیر امان ولا کتاب فلما دفعت الیہ اخذ بیدی وقد كان قال قبل ذلك انی لارجو ان یجعل اللہ یده فی یدی قال فقام بی فلقیته امرأة وصبی معها فقال لا ان لنا الیک حاجة فقام معها حتى قضى حاجتهما ثم اخذ بیدی حتى اتى بی داره فالقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما يفرك ان تقول لا اله الا الله فهل تعلم من اله سوى الله قال قلت لا قال ثم تكلم ساعة ثم قال انما تفر ان تقول الله اكبر وتعلم ان شيئا اكبر من الله قال قلت لا قال فان اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ضلال قال قلت فاني حنيف مسلم قال فرأيت وجهه تبسط فرحا قال ثم امر بي فانزلت عند رجل من الانصار جعلت اغشاه آتيه طرفي النهار قال فبينما انا عنده عشية اذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال ولو ساع ولو بنصف ساع ولو قبضة
ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاقى الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أينما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما يخاف على مطيتها السرق فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص الطين. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث بطولہ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام نے بتایا یہ عدی بن حاتم ہیں اور طلب امان اور حفظ کے بغیر ہی آئے تھے، یعنی امان بھی طلب نہیں کیے تھے اور کوئی حفاظتی انتظام بھی نہیں کیا، ایسے ہی آ گئے. جب میں قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر، اس سے پہلے آپ فرما چکے تھے، میرا ہاتھ پکڑا، اس سے پہلے آپ فرما چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا، یعنی عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اٹھ کھڑے ہوئے. راستے میں ایک عورت نے آپ سے ملاقات کی، اس کے پاس ایک بچہ بھی تھا. وہ دونوں کہنے لگے ہمیں آپ سے کچھ کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ساتھ ٹھہر گئے یہاں تک کہ ان کی ضرورت کی تکمیل کیے. پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے خانہ اقدس میں لے آئے. خادمہ نے بچھونا بچھایا، یعنی ایک بیڈ شیٹ وغیرہ بچھائی، تکیہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے. میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر مجھ سے پوچھا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا بات ہے کہ تم موحد نہیں بنتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے؟ کیا تمہارے خیال میں اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے عرض کیا نہیں. پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کے بعد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسلیم کرنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں راہ فرار اختیار کر رہے ہو؟ مومن کیوں نہیں ہو جاتے؟ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اللہ کو بڑا کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کیا اللہ سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ حضرت عدی حاتم عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کیا نہیں، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور عیسائی گمراہ ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر ہو رہی ہے کہ بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے. انعمت علیہم وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ دوسری جگہ اس کی صراحت فرما دیا اللہ تعالیٰ کے جو لوگ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. ومن یطع اللہ والرسول، یہ وہی لوگ ہیں جو فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جو اطاعت رسول میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی معیت عطا فرمائے گا. اور یہ انعام یافتہ جماعت ہے، انبیاء کی جماعت. معیت یعنی صحبت، رفاقت، ان کے ساتھ رہنے کی سعادت عطا فرمائے گا قیامت کے دن. تو انعمت علیہم کی تشریح خود قرآن نے کر دی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں. اب صالحین میں تمام صوفیاء کرام، بزرگان دین، متقی پرہیزگار لوگ سب شامل ہو گئے قیامت تک آنے والے. تو اب اس کے بعد پھر بندہ عرض کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر غضب کیا گیا. تو یہ مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہودی ہیں. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے. غضب اللہ علیہم کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے ناراض ہو گیا. اور ضالین سے مراد کون ہے؟ راہ راست سے بھٹکے ہوئے کون سے لوگ ہیں؟ وہ نصارہ ہیں. حدیث شریف سے خود واضح کر دیا گیا کہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہیں. اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے کون ہیں؟ نصارہ ہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں خالص مسلمان ہوں. حضرت عدی بن حاتم عرض کرنے لگے کہ میں خالص مسلمان ہوں.
تمام معبودان باطل سے منہ موڑ کر میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ یعنی جیسے ہی عدی بن حاتم نے کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، اعلان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا، خوشی کے آثار دکھائی دیے۔ قال، آپ نے فرمایا، پھر آپ نے مجھے حکم دیا اور میں ایک انصاری کے پاس بطور مہمان مجھے ٹھہرایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اکرام کیا اور مجھے